حضرت علی رضی اللہ عنہ طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کراؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا، اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مصافح آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الفلاح رضی اللہ عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اسے بھی طاق کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے، تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الفلاح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص حضرت عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے، اس کا ذکر اپنے وقت پر آئے گا انشاءاللہ۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کا بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے۔ ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارطاط بن شرجیل نے اٹھایا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شریح ابن کارز نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمرو نے اٹھایا، اسے حضرت قزمان رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا، یہ جلدی سے بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا، یہاں تک کہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی، دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طرح حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا، وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑھ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کی عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی۔ مشرکوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھی، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس وقت تک یہ اسلام نہ لائی تھی اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لیا اور ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی تھیں، انہوں نے بھی دف لے لیا۔ اب سب مل کر دف بجانے لگے اور گیت گانے لگے۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو بھی تلوار عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرحمت نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کا پھوپھی ذات تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی
تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی۔ اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درانتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار بلند کی۔ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چمڑے کی ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیک وقت دو تلواروں سے لڑ رہے تھے، یعنی ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور لڑتے ہوئے وہ کہتے جا رہے تھے میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں سبا بن عبد العزی ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا۔ سبا فوراً ہی ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس روز اس قدر دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے 31 مشرک مارے گئے۔ سبا کو قتل کرنے کے بعد وہ اس کی ذرہ اتارنے کے لیے جھکے۔ اس وقت حضرت وحشی کی نظر ان پر پڑی، جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذرہ پیٹ پر سے سرک گئی تھی۔ حضرت وحشی یہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے فوراً نیزہ تاک کر مارا، وہ ان کے پیٹ میں لگا۔ میں ان کی طرف بڑھا، انہوں نے مجھے دیکھا اور شدید زخمی حالت کے باوجود انہوں نے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ کچھ دیر تک میں ایک طرف دبکا رہا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے، اب ان کے قریب گیا، وہ واقعی شہید ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ آیا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے صرف ان کے قتل سے دلچسپی تھی اور اس جنگ میں کسی کو قتل کرنے کی خواہش نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر مشرکوں کے پرچم بردار جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو ان میں بد دلی پھیل گئی، وہ پسپا ہونے لگے، پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ایسے میں وہ چیخ اور چلا رہے تھے۔ ان کی عورتیں جو دیر پہلے جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھیں، اپنے دف پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگیں۔
ان پر بدحواسی اس قدر سوار ہوئی کہ اپنے کپڑے نوچنے لگیں۔ مسلمانوں نے جب دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے، ان کے ہتھیاروں اور مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔ اب یہاں اس موقع پر ایک عجیب واقعہ رونما ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور انہیں واضح طور پر ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس دستے نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا اور مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو یہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بولے، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ اپنی جگہ جمے رہنا اور یہاں سے نہ ہٹنا۔ اس پر ان کے ساتھی بولے، اب مشرکوں کو شکست ہو گئی ہے، اب ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے؟ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔